میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کتنی بڑی کائنات ہے، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، یہ سمندر اور پہاڑ اور فرشتوں سے بھرے ہوئے آسمان، ان سب میں افضل اور اشرف اللہ نے انسان کو بنایا۔ اللہ نے کائنات کو تو کب سے پیدا کی؟ ساتوں آسمانوں میں اللہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ حدیث میں آتا ہے فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے آسمانوں سے ٹوٹنے کی آواز نکلتی رہتی ہے، اتنا بوجھ ہے فرشتوں کا۔ یہ تو کرۂ ارض 70% پانی ہے، کتنے صحرا ہیں، کتنے میدان ہیں، کتنے جنگلات ہیں، اور یہ 7 ارب تھوڑے سے انسان، ان کی عبادت، اور اس میں سے بھی 2 ارب مسلمان، اور مسلمانوں میں سے بھی کتنے تقوی والے اور اللہ کی اطاعت والے۔ اللہ کی اطاعت تو ہو رہی تھی، ساتوں آسمانوں کے فرشتے 4 انگلیوں کے برابر، کوئی جگہ ایسی نہیں جو خالی ہو فرشتوں کے بیچ میں، اور اللہ کا فرشتہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا نہ ہو۔ اور ان کی عبادت اتنی تفصیلی نہیں ہے، کسی کو قیام کا حکم ہے، قیام میں کھڑے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، جب سے پیدا کیا قیام میں، جب سور پھونکا جائے گا روح نکلے گی قیام سے گریں گے۔ کوئی رکوع میں ہے، جب سے پیدا کیا رکوع میں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، جب سور پھونکا جائے گا رکوع سے گر جائیں گے، روح نکل گئی۔ اسی طرح کوئی سجدے میں ہے، کوئی قومے میں ہے، کوئی قعدے اور جلسے میں ہے۔ قربان جائیں اپنے رب کے انعام پر، اے مسلمان حضور کے امتی، تمہاری 2 رکعتوں میں سارے فرشتوں کی عبادت کو اللہ نے جمع کر دیا۔ اور ایک اور چیز مزید دی کہ قرآن پاک کا پڑھنا اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اس لیے بھائی یہ بہت اللہ نے یہ جو وقت ہے، اللہ جس طرح کائنات کے خالق ہیں، حالات بھی اللہ ہی اتارتے ہیں، اور اللہ ہی حالات کو درست کرتے ہیں، اور اللہ ہی حالات کو بگاڑتے ہیں، اور اس کا دار و مدار اس انسان کے اعمال پر رکھا ہے، اور اعمال کے ٹھیک ہونے کا دار و مدار وہ انسان کے دل کے یقین پر رکھا ہے۔ اعمال کوئی جسم سے باہر کی چیز نہیں ہے کہ باہر سے کوئی حکم اللہ نے دے دیا ہو۔ احکام کیا ہیں، اعمال کیا ہیں؟ کہ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کو اللہ کی پسند کے مطابق استعمال کر لو۔ ایک وہ دیکھنا تمہارا خواہش اور ماحول اور کہ عادت کی بنیاد پر ہو، اور ایک وہ دیکھنا جو اللہ کے امر کی بنیاد پر ہو۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر اللہ ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ دیکھنا اتنا قیمتی ہے، اس کا پاؤں قدم رکھنا، چلنا، یہ اتنا قیمتی ہے، اس کی سوچ کتنی قیمتی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی کے دل میں خیال آیا فلاں علاقے میں میرا مسلمان بھائی ہے، اس لیے اس سے ملنے چلوں۔ اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بنیاد پر قدم اٹھانا۔ اب اس محنت کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ہر دیکھنا، ہمارا ہر سننا، ہر بولنا اور ہر چلنا، ہر ہاتھ سے لین دین یہ اللہ کے امر کے بنیاد پر ہو جائے، کیونکہ یہ اعضاء کس نے دیے ہیں اور کس کے حکم کے مطابق استعمال کرنے ہیں، اور اللہ کا حکم ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ لائن سے ریل گاڑی کو اتار کر اگر روڈ پر لے آئیں کہ بڑا موٹر وے بن گیا، بہت اچھا روڈ ہے، بڑا برابر ہے، کوئی دھچکا نہیں لگتا، تو ریل گاڑی اور انجن چل لیں گے، اور ان بسوں کو اور کاروں کو اتار کر لائن پر کھڑا کر دیں تو وہ چل لیں گے۔ تو کہتے ہیں اللہ نے فطرت اسلام پر تمہیں پیدا کیا اور فطرت اسلام تمہیں دین عطا کیا، اور اس امت کے اوپر تو کتنا خاص فضل ہے کہ قرآن اترا، اور قرآن میں احکام اللہ نے اتارے، اور آخری زندگی میں آپ 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ احرام کی حالت میں اور حج کے عمل میں، حج کتنا بڑا رکن ہے اسلام کا، اور اللہ کے رسول اور احرام کی حالت، اور پھر عرفات کا میدان اور عرفات کا دن، اور اللہ کے رسول گھنٹوں ہاتھ اٹھا کر امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، گھنٹوں ہاتھ اٹھا کر امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیارے نبی اور یہ صحابہ کی جماعت، ان کو اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو
کہ یہ دین اسلام جو حضور لے کر آئے ہیں یہ اللہ کا پسندیدہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اس کو اللہ نے مکمل کر دیا، اب کہیں دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وہ ماں باپ جنہیں اپنے بچوں کے لیے سوئی سے لے کر بڑی بڑی گاڑیوں تک گھر میں رکھے ہوں، اور وہ ماں باپ بچے جو ہیں نالائق پڑوسی جو بالکل جو ہے معمولی لوگ ہیں ان کے ہاں جا کر روٹی کا سوال کریں، ہاتھ پھیلائیں، تو یہ انسان، ماں باپ انسان ہے، انسان ہوتے ہوئے ان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بیٹے نے مجھے کتنا ذلیل کیا۔ تو بھی اللہ نے ہمیں ایمان اور دین اسلام، اللہ کے نبی جیسی سیرت عطا کی ہے، تو اللہ کو کیسے گوارا ہوگا کہ ہم دائیں بائیں چلیں؟ اس لیے آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ معلومات کی ذاتی، اور بھائی تم کیا معلومات کی ذاتی کر رہے ہو؟ جو علم اللہ نے تمہیں دیا اس میں لگو، اس سے کیا تم ذاتی کر سکتے ہو؟ یہ معلومات کی ذاتی شوق ہوتا ہے، اس کی حد ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغات میں سے، کھیتوں میں سے مکہ مکرمہ حضور کی مجلس میں مدینہ منورہ مسجد نبوی میں آتے ہوئے، وہاں راستے میں یہودیوں کی درسگاہیں تھیں۔ مدینہ میں 3 بڑے جو ہے یہودیوں کے قبائل رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ سونے کا کاروبار، ہتھیار بنانے کا کاروبار اور لڑائی یا لگائی بجھائی کا کام یہ ان کے ذمہ تھا۔ ان کے شروع سے مقصد یہ تھا کہ لڑاؤ اور جو ہتھیار بیچو۔ تو آتے ہوئے ان کی درسگاہوں کے سامنے سے ایک صحیفہ ملا، پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لکھنے پڑھنے والے تھے، جانتے تھے لکھنا پڑھنا، تو وہ صحیفہ تھا جو ہے تورات کا۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو میری معلومات میں زیادتی ہو جائے گی۔ آج بہت شوق ہوتا ہے کہ معلومات میں زیادتی، اللہ فرماتے ہیں قرآن دینے کے بعد کس چیز کی تم زیادتی چاہتے ہو؟ قرآن جب دے دیا تو کس چیز کی زیادتی چاہتے ہو؟ وہ ماں باپ جس نے اپنے بچوں کے لیے سوئی سے لے کر کار تک اپنے گھر میں مہیا کر دی، اب پڑوس میں کس لیے جانا چاہتا ہے؟ یہ تو انسان ہے، برابر ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے اور ہمیں اسلام سے نوازا ہے۔ تو حضرت عمر تو بڑے خوش، اور حضور کے سامنے آ کر وہ پڑھ رہے ہیں۔ حضور کی آنکھیں جو ہیں سرخ ہو گئیں، رگیں پھول گئی اور چہرے کا رنگ بدل گیا، اور حضرت عمر پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ معلومات کی ذات تھی۔ حضرت ابوبکر نے فوراً محسوس کیا، او عمر تیری ماں تجھے گم کر کے روئے چیخے مار کر، دیکھ اللہ کے رسول کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ان کو فوراً تنبہ ہوا اور وہ صحیفہ رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول، اے عمر قرآن دیے جانے کے بعد تم باقی میں کسی اور معلومات میں لگتے ہو؟ کوئی اور سائنسدان، کوئی فلسفی، کوئی اور دنیا کی چیزوں کے ہنر تو دے دے گا، لیکن علم تو اس سے بڑا، اس کے بعد بھی کسی علم کی ضرورت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی۔ اور تم نے جو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم مانگا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، تمہاری اس نماز میں مانگے جانے دعا کی اللہ نے کتنی قدر کی کہ پورا قرآن تمہارے لیے اتار دیا، جو قرآن تمہاری زندگی کو تقوی والا پاکیزہ بنا دے گا۔ تقوی کو ہم ظاہری مثال میں ایسے سمجھے، سر کی پگڑی بڑی شاندار، چہرے کی حیت اور صاف ستھرا، جی ہاں، اور رنگ چمک رہا، کپڑے جو ہیں بڑے اجلے، اور جوتوں تک سارا کچھ چمکدار ہے، اور جیسے ہونا چاہیے، اب اس سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا۔ ایسے وہ بادشاہ کی مجلس میں جو ہے حاضر ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے حاضری کے لیے تقوی کا نور لے کر آ جاؤ، اور یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے۔ تم نے جو مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں وہ راستہ سیدھا جو آپ تک پہنچانے والا ہو، اور یہ کن لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ کا احسان ہوا، اور ان میں سب سے پہلے انبیاء ہیں، جن کی عمریں اپنی قوموں کو دین کی طرف بلانے میں اور اللہ کے احکام پر ڈالنے میں گزری ہیں، اور جو ہے صدیقین، ان کے وہ جو ساتھی جو سب سے آگے ہیں اللہ کے دین پر چلنے میں، تصدیق کرنے میں، اور شہداء جنہوں نے اپنی جانیں دی، اور صالحین، ان پر انعام ہوا ہے۔ تم نے ہدایت مانگی ہے، اللہ نے پورا قرآن اتار دیا۔ تب اللہ نے یہ زندگی ہمیں بطور امانت کی دی، اور تھوڑے سے عرصے کے لیے ہمیں بھیجا، اور یہ دنیا میں اپنی زندگی کو آسائشوں والا بنانا۔ اللہ نعمتیں دیں جو ضرورت کے مطابق کرنا چاہیے، اور طلب معاش یہ ضروری ہے، لیکن صلاحیتوں کو کہ دنیا میں مزے ہو جائیں اس کے لیے نہیں۔ اے معاذ
دنیا کی زندگی کو مزے اور آسائشوں والا بنانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ انسانوں کو اپنی بندگی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو بندگی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ دنیا میں آسائشوں والی زندگی بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ باقی اللہ نعمتیں دیں گے، اللہ دیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، شکر کرنے پر نعمت اور بڑھا دیں گے، اور اگر ناگواریاں آئیں تو صبر۔ تو یہ قیمتی سرمایہ زندگی کا، اس کا ایک ایک لمحہ، سانس میں بھی کئی لمحے ہوتے ہیں، ایک ایک لمحہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے زیادہ کمائی کرنے والا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے ایمان دیا ہو، اور ایمان کی حالت میں وہ اعمال کرے۔ ایمان یہ مہر ہے، جیسے آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانی شناختی کارڈ اور پاکستانی ایک حکومت ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ چھوٹا ملک ہے، اس کے بعد آپ کو یہاں کی آسانی ہے۔ تو دین اسلام جو اللہ نے انسانوں کے لیے اتارا ہے، دین اسلام اللہ نے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا۔ تو بھئی اللہ نے یہ آخرت کی تیاری کے لیے، اے معاذ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ نعمتیں دیں گے، ہر حال میں دیں گے، کیونکہ جو بندگی میں وہ گزارنا چاہتا ہو وہ اپنی زندگی کو آسائشوں والا نہیں بناتا، کیونکہ یہ تو محنت کا وقت ہے، آسائشیں آخرت میں حاصل ہوں گی، اور جنت کی تیاری کے لیے اللہ نے جو ہے ہمیں موقع دیا ہے۔ اور انسان ہر وقت، یعنی ایک، اب آپ حضرات یہ کتنے اعمال کا اگر نیت کی ہے کہ اے اللہ جتنے بھی تیرے احکام مسجد میں بیٹھ کر بیان سننے میں ہیں وہ سب احکام کو حضور کے طریقے پر پورا کریں گے، مسجد میں آنا، مسلمانوں کے ساتھ جمع ہونا، اور جمع ہو کر اللہ رسول کی بات سننا، اور دل کے جذبات، ایک ایک عمل میں کتنے اعمال ہیں، اور ایک ایک عمل کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ عمل کا وقت بہت تھوڑا ہے، اور تیاری جنت کی نعمتوں کی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کر رہی ہے۔ تو ہم 60-70 سال میں کیا کر سکیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی فضل فرمایا، نیت اور اسی طرح جو ہے اعمال اللہ نے ایسے عطا فرمائے۔ عرض کیا جا رہا تھا کہ ایک مسلمان کے بھی اپنے مسلمان بھائی سے میں ملنے جاؤں، اور ملنے کے لیے وہ گیا، اللہ کو اس کا چلنا اتنا پسند آیا کہ فرشتے کو انسان بنا کر راستے میں بٹھا دیا۔ اب یہ جانے والا گزرتا ہے، الیگ سلیگ ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، بھائی کسے کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کس وجہ سے؟ بھئی میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ کو مانتا ہے، ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ کہا بس کوئی اور تو مقصد نہیں؟ کہ نہیں۔ کہا اور مقصد ہوتا ٹھیک ہے، اس کے بھی ثواب، یہ نہیں کہ ان کی تردید ہے، لیکن صرف اسلام کی بنیاد پر ملنے کے لیے رشتہ داری ہوتی، کوئی اس پر احسان کرنا ہوتا، اور کچھ اس پر اس کا ثواب کسی کی نفی نہیں ہے، لیکن صرف اتنا کہ تم نے یہ قدم اٹھائے ہیں اور اس کو دیکھنے جا رہے ہو مسلمان ہونے کی بنا پر، اسی پر یہ تمہارا اتنا عظیم عمل ہے کہ طبتا، اللہ نے تمہارے پورے جسم کو ساری سیاہیوں سے اور بدبوؤں سے اور جو ہے علائشوں سے پاک کر کے تمہیں پاکیزہ بنا دیا، طبتا، اور تمہارا یہ چلنا بھی اللہ کے ہاں محبوب ہو گیا، اور اس ایک چند قدم اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے ایک جنت کا درجہ تمہارے لیے لکھ دیا۔ تو اتنی قیمتی زندگی کے لمحات اتنے ہمارے قیمتی ہیں، اور ہم نے کہاں خرچ کیے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی امانت دی ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ساری کائنات مخلوقات کو پیدا کیا، اور اللہ ہی حالات اتارتے ہیں، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور حالات کو بدلنے کا تعلق اللہ نے انسان کے اعمال، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو تم اعمال کرو گے اس کا اثر تمہارے جو ہے سمندروں پر پڑے گا، زمینوں پر پڑے گا، صحراؤں پر پڑے گا، فضاؤں پر پڑے گا، اور جو چاند اور سورج اور آسمان تمہارے اعمال زندگی سے نکل جائیں تو اللہ ساری کائنات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ ہاں یہ معمولی نہیں ہے کہ ایمان والے، ایک ایمان والا جو صرف اللہ اللہ کہتا رہے گا، اس پر اللہ ساری کائنات کے نظام کو باقی رکھیں گے۔ ہمارے دفتر نہیں، ہمارے جو ہے یہ وزارت کے شعبے نہیں، ہمارے محلے اور گھر نہیں، ہمارے روڈ اور ریل گاڑیوں کا ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں، ایک آدمی کے اللہ کہنے کی وجہ سے، ایک ذرے سے لے کر ساتوں زمین اور آسمان اور فرشتوں کا باقی رہنا اور نظام کا چلنا اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے، تو کتنا عظیم ہے وہ انسان کہ اللہ کا یقین اس کے دل میں ہے، اور وہ اپنا ہر عمل بسم اللہ سے کرتا ہے۔
جس دن وہ زبان خاموش ہو گئی اللہ فرمائیں گے اس کائنات زمینی کائنات کی بساط کو لپیٹ دو، دریاؤں کو سمندروں کو آگ لگا دو، پہاڑوں کو اکھاڑ کر بکھیر دو فضاؤں میں دھنی ہوئی روئی کی طرح، اور سارے ستاروں کے نور کو لپیٹ لو، سورج اور چاند کو کھینچ لو ان سے ان کی روشنی، اور ساتوں آسمانوں کو توڑ دو۔ اے سور والے فرشتے اور ملک الموت، فرشتوں کی روحیں بھی نکال لو، کہ کون باقی ہے؟ اے اللہ آپ کی ذات ہے یا میں ہوں آپ کے سامنے آپ کا بندہ فرشتہ، کہا تم بھی مر جاؤ، مجھے تو کسی کو مارنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، جب وہ بھی فنا ہو جائے گا اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ کس دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، کس کی ہے یہ بادشاہت؟ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج سے 50 60 70 سال پہلے یہاں کوئی اور لوگ تھے، اور 50 60 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو بھئی دنیا تو مسافر خانہ ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب، ایسے مسافر کی طرح رہو، تھوڑا سا سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے جس کو لے کر چل سکے، اور سفر کی حالت میں جو ہے کھانے پینے اور رہائش کے اعتبار سے سادہ سے جو ہے جس میں اس کا فائدہ ہو، سادہ گھر، سادہ سونا، سادہ کھانا، اس کو تو فرمایا دنیا کی زندگی سادگی سے گزار دو۔ دنیا کی زندگی سادگی سے گزارو گے تو جیسے آپ اپنے سفر سے اپنا مقصد حاصل کر کے گھر آ کر گھر میں انسان خوش ہوتا ہے، تو تمہارا ٹھکانہ اور گھر تو اللہ نے اپنا مہمان خانہ جنت بنایا ہے، اور جنت میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ پھر تمہیں جو ہے وہاں کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، وہاں آسائشیں پوری ہوں گی۔ ایک ایک جنتی کو کہ قد آدم علیہ السلام والا ہوگا، قد آدم علیہ السلام والا ہوگا، اور حسن حضرت یوسف علیہ السلام والا ہوگا، آواز کی خوبصورتی داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی، عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی، اور اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے۔ یہ اعمال نور ہیں، ان عمل کے کرنے سے دل میں نور آتا ہے، دل نورانی بنتا ہے، اور وہ نور دکھاتا ہے کہ یہ کہ کون سے اعمال مجھے کامیابی کی طرف لے جانے والے ہیں، کون سے اعمال میرے رب کو ناراض کر کے ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یہ اس روشنی سے قرآن بھی نور ہے، اور اندر کا دل ایمان کا نور جو جمع ہوتا ہے یہ بھی یہ ایک روشنی ہے، اور قیامت میں یہ نور انسان کے چاروں طرف ہوگا، چہرہ اس کا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ نور ان کے سامنے آ جائے گا اور میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بطور امانت کے بہت بڑا سرمایہ دیا ہے، اس کا سانس ایک ایک سانس بہت قیمتی، اس لیے جب سانسوں کی مہلت ختم ہوگی تو پھر انسان کوئی دنیا کی بادشاہتوں، وزارتوں اور نعمتوں اور کوٹھیوں میں سے کوئی چیز، سونے اور چاندی کی کانوں میں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا، اے اللہ ایک دو سانس اور عطا فرما دے تاکہ تیرے دیے ہوئے مال کو میں صدقہ کروں اور تیری اطاعت میں زندگی گزاروں۔ اللہ فرماتے ہیں، آیتوں کا مفہوم ہے پوری دنیا سونے سے بھر کر اور اسی طرح دنیا سونے سے بھر کر مجھے دو، اور ایک سانس مجھ سے مانگو تو ایک سانس نہیں دوں گا، بغیر مانگے یہ 60-70 سال کی زندگی دی ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام اس زندگی کی قیمت بتلاتے تھے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتے تھے، اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی دعوت کو لے کر پھرتے تھے۔ آج جتنے جہاز انسانوں کی ضروریات کو لے کر فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، جتنی شپیں سمندروں کے سینوں کو چیر رہی ہیں، جتنی ریل گاڑیاں اور جتنے جو ہے یہ سواریاں روڈوں پر دوڑ رہی ہیں، اور جتنے جانوروں کے ذریعے سے سامان منتقل کیا جا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے نظام اللہ چلا رہے ہیں، یہ نہیں چلا رہے، لیکن سب سے بڑا سودا کہ ایمان، اس امت کا ایمان والا اللہ کے پیغام کو لے کر جو چل رہا ہے، یہ سب سے بڑے سودے کو لے کر متحرک ہو رہا ہے۔ اللہ نے وہ ہماری ذمہ داری بنائی، قل ھذہ سبیلی، اے نبی آپ کہہ دیجئے ایمان والے بندوں اور بندیوں سے، یہ ہے میری زندگی کا مقصد اور ایک راستہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں، اور جس نے میری اتباع کی اس کا بھی یہ راستہ ہے۔ ہاں، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یقین کے ساتھ میں بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ انبیاء ہیں، لیکن ان کا دائرہ نبوت زمانے، جگہ اور افراد کے اعتبار سے محدود ہے۔ اپنے زمانے میں محنت کی،
اور نبی کی محنت سے اس کی قوم کو جس کو اللہ نے چاہے ہدایت عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور قیامت تک کے لیے آپ کے دین کو طریقہ کیا کہتے ہیں کامیابی، لو جاء موسیٰ وعیسیٰ بعدی لما وسعہما الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی بھی میرے زمانے میں آ جائیں تو ان کے اپنی تورات پر چلنے میں کامیابی نہیں کی، حالانکہ خود نبی ہے اور وہ صاحب کتاب ہیں۔ اے میری امت، اللہ نے تمہیں وہ اعزاز دیا اور وہ قرآن دیا کہ موسیٰ کی کامیابی بھی اس زمانے میں آنے کے بعد قرآن پر عمل کرنے میں ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، چوتھے آسمان پر ہیں، آسمانوں سے فرشتوں کے جو دوش پر آئیں گے، اور جب وہ جو جامع مسجد اموی ہے بعد میں بنی، لیکن حضور نے بتا دیا مشرقی اس مینارے پر اتریں گے، اور جو ہی ان کا پاؤں سیڑھیوں پر پڑے گا اب سیڑھیوں کے ذریعے آئیں گے، اور لوگ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیے امامت، فرمایا میں ایک حضور کی امت کا ایک فرد بن کر پہلی نماز وہ نہیں پڑھائیں گے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چل کر اور وہ نماز پڑھائیں گے، اور اللہ ان کے ذریعے سے دجال کو قتل کروائیں گے، اور اللہ ان کو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب نکلیں گے ایمان والوں کو لے کر دجال کو ختم کرنے کے لیے، تو جہاں تک ان کی نظر جائے گی اللہ ان کے سانس کو وہاں تک پہنچائیں گے، اور اللہ ہلاک کرنے میں، اپنے ایمان والوں کی مدد کرنے میں ہتھیاروں اور اسباب کے محتاج نہیں، جہاں تک ان کی نظر ان کا سانس وہاں تک پہنچ رہا ہے، اور اگر وہ کافروں سے بھرے ہوئے ہیں تو وہ سانس جس کو لگے گا یہ اتنا نورانی اور ایمان والا خوشبودار یہ سانس ہوگا، اور وہ جو ہے کفر اور شرک اور نافرمانیوں کی غلاظتوں میں بھرے ہوئے ہوں گے، جس کو سانس لگے گا وہ سب مرتے چلے جائیں گے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی زندگی دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں ہی 60-70 سال ہے، پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، اسی کے بارے میں اللہ نے لیلۃ القدر عطا کی، کہ حضور نے کچھ نبیوں کا ذکر کیا کہ وہ تو اتنے 80 سال میدان جہاد میں رہے، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں، اللہ نے اپنے نبی کی امت کی اس رنج کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری تو عمریں ہی 60-70 سال ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ اب سورت اتار دی اور یہ آیت اتار دی، اے میرے نبی کی امت جس کو میں نے چھانٹ کر اپنے نبی کی امت میں بنایا اور نبیوں والا کام دیا، سارے انسانوں کی ذمہ داری دی، تم اتنے قیمتی ہو کہ رمضان میں ایک رات جس کا نام لیلۃ القدر ہے، اگر اس میں تم نے عبادت کر لی تو یہ 1000 مہینے 83 سال کی عبادت سے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے بھئی یہ زندگی کی دولت بہت بڑی امانت ہے جو اللہ نے دی ہے، اور یہ زندگی کا سرمایہ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ قیمتی بنانا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر اور محنت اور غم اور درد سے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اور وہ عمل اللہ نے ہماری ذمہ داری بنا دی، اور وہی یہ تو ذمہ داری ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، پوری دنیا کو ہم بلا کر اے دنیا بھر کے انسانوں اللہ کی طرف رخ کر لو، دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین بٹھا لو، اور اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکام کو زندہ کر لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھ کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ نے وہی دعوت ہمیں دی۔ تب ہماری وہ زندگی جو اس کے علاوہ گزری ہے، ابھی زندگی کی قید میں ہم تو توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ وہ ساری کمیوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہاں، اننی انا التواب اتوب علی کل من تاب، میں اپنے نافرمان اور کمی کرنے والے بندوں کی توبہ کو اتنا زیادہ قبول کرنے والا ہوں کہ سب سے زیادہ قبول کرنے والا ہوں، جو تائب بن کر آئے گا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ وہ جیسا ہے نا، وہ گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ نکلا تھا سفر میں، اونٹنی گم ہو گئی، اب یہ کہ موت ہی موت ہے، لیٹ گیا، دیکھا اونٹنی سامنے آ گئی، دوبارہ اس کو زندگی مل گئی، تو اتنا خوش ہوا کہ وہ جو زبان سے کہہ رہا اس کو سمجھ نہ کر سکا، اور وہ یہ کہتا اے اللہ واقعی آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں۔ کہنا چاہیے تھا کہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا اتنی خوشی کہ وہ کیا کہ کتنا بڑی بات وہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کام تو خود بھی توبہ کرنا اور ساری انسانیت کو توبہ کرانا۔ توبہ گناہوں سے ہوتی ہے، سب سے بڑا جرم جو ہمارا ہوا کہ حضور کی امت اور یہ
2 अरब इंसान उम्मत होते हुए आज हम हुजूर की मेहनत को भूल गए और बाकी कौमें जहाँ जहन्नम का ईंधन बनकर जहन्नम की तरफ जा रही हैं और हमने उनकी फिक्र नहीं की, जबकि अल्लाह ने फरमाया था तुम बेहतरीन उम्मत हो कि सारे इंसानों की नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो और नफ़ा रसानी के लिए दावत वाला काम। तो कितना बड़ा जुर्म हुआ भाई। तो उसके लिए अल्लाह से माफ़ी मांगना और अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह के रास्ते में हैं। रमज़ान शरीफ अल्लाह के रास्ते में गुजरा, ईद हमने अल्लाह के रास्ते में की और अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ये नियत है अल्लाह अब इस मेहनत को हम ज़िंदगी का मकसद बनाकर करेंगे। तो कौन कौन तैयार है भाई, कौन कौन तैयार है? ए मेरे बंदे, मेरे सामने आकर कबूल करवाने के लिए न ऐलान की ज़रूरत है, न किसी को कोई चीज़ दिखलाने की ज़रूरत है। तुम अपने दिल की नीयत को बदल लो, उसी पर मैं अपने मामले को बदल दूंगा। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इन्नमल आमालु बिन्नियात। ए अल्लाह, आइंदा ज़िंदगी हम तक़वे वाली ज़िंदगी जो है गुजारने की कोशिश करेंगे और तक़वे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और तक़वे वाली ज़िंदगी को लेकर ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा उसको भी इस दीन की मेहनत पर खड़ा करेंगे क़यामत तक आने वाले इंसानों तक। और ए अल्लाह जितने भी कुफ़ार हैं जहन्नम का ईंधन, वो भी तेरे नबी की उम्मत हैं, दावत को कबूल नहीं किया, तेरी मखलूक हैं, ए अल्लाह जहन्नम से बच जाएं और जो है क्या कहते हैं जन्नत में जाने वाले बन जाएं, क्योंकि आप ही ने फरमाया कि रहम करने वालों पर अल्लाह रहम करता है। इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा। दुनिया वालों पर रहम करो और अल्लाह तुम आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जबकि एक नाफरमान इंसान जंगल से गुजरते हुए कुत्ते जैसे नापाक जानवर को कुएं की मुंडेर पर देखता है कि जुबान उसकी हाँप रही है प्यास की वजह से और कोई असबाब नहीं है, वो नाफरमान इंसान अपने गले की रस्सी जहाँ चादर को उतार कर और जूते को लेकर और कुछ झुककर पानी पिला देता है, तो नापाक जानवर है, कुछ पानी पिलाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने उसकी इस खिदमत को कबूल किया और वो अल्लाह ने जन्नत में उसको दाखिल कर दिया। तो भाई हम तो मुसलमान हैं और उम्मत मुस्लिमा के लिए तो भाई अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। और हुजूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ए ईसा तुम्हारे बाद ऐसी उम्मत होगी जो इतने ऊंचे नसीबे वाली होगी, उनका अल्लाह से ताल्लुक़ का ये हाल होगा कि हर खुशी के मिलने पर उनके दिल और उनकी ज़ुबान और उनके अमल में अल्लाह का शुक्र जो है आया होगा। ये सब इनके दिल खुश हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये इनाम देने वाली ज़ात कौन सी है। परेशान था, सर का दर्द जहाँ ख़त्म हो गया, मूड अच्छा हो गया, तो ये किसने किया? अल्लाह ने किया। ये नेमत मिली है किसने दी? ये ईमान की कैफियत है। और अगर कोई नागवारी आए तो कोई परेशानी की बात नहीं, ये नागवारी किसी दुश्मन ने या किसी और ने नहीं, ये नागवारी अल्लाह की तरफ से और मुझे नवाजने के लिए आई है। हाँ, क्योंकि नागवारी पर अल्लाह ताला इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने का हुक्म है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की माइयत है और अल्लाह की माइयत से कोई बड़ी दौलत नहीं है। तो भाई इसलिए अपनी ज़ात के बारे में भी जो पिछली कोताहियाँ हुई अल्लाह से माफ़ी मांगना और आइंदा के लिए नियत करना और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी कि उम्मत मुस्लिमा तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करके अल्लाह की तरफ बुलाने वाली बन जाए। और 5 अरब इंसानियत जो इंसान हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत के दर्जे बनाए हैं। हर इंसान के लिए जन्नत में भी दर्जा है, जहन्नम का भी एक दर्जा है। वो तो अपने अपने अमल पर क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कितनी कस्में खाकर अल्लाह ने जो अपने आप को बना संवार कर अल्लाह के सामने पेश होने के काबिल बनाकर आएगा वो हुआ है कामयाब। ये तक़वा ये इंसान का ज़ेवर है। रमज़ान इसीलिए दिया गया लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम्हें तक़वा हासिल हो जाए। अगर रमज़ान के बाद हम सारी चीज़ों की छुट्टी करें, अल्लाह फरमाता है ले जाओ अपने रोज़ों को, ले जाओ अपनी भूख और प्यास को। क्या मेरे ख़जानों में कमी आ गई थी? क्या जब से ये दुनिया चला रहा हूँ मेरे ख़जाने भरे हुए हैं? वो तो एक कतरे के बराबर में मेरे ख़जानों में कमी नहीं आती। भाई कतरा निकला तो है, ख़जानों में से दिया तो है, तो चला तो गया, लेकिन ख़जानों में कोई कमी नहीं है। अगर तक़वा इख्तियार नहीं है तो ले जाओ। तो भाई अल्लाह ताला हमारे पिछली सारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए और उम्मत मुस्लिमा की इस जो है तक़सीर को अल्लाह माफ़ फरमा दे और आइंदा हमें भी और हर मुसलमान को इस दीन की दावत को मकसद बनाकर गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो भाई इसके लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए ये आमाल हैं। हर मुसलमान जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दावत पर खड़ा किया और इनकी फ़िज़ाओं को आम किया कि तुम्हें एक आयत मालूम है दूसरे को सिखा दो, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पता है। किसी ने पूछा कि जी तबलीग के लिए तो इल्म ज़रूरी है, बग़ैर इल्म के कैसे? अच्छा भाई इल्म का मेयार क्या है? आप बता दो इल्म का मेयार। कोई आदमी कितना पढ़ के ये कह सकता है कि मैं आलिम हूँ?
لیکن خود اللہ کے رسول نے معیار بتا دیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اور وہ معیار کیا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا، تمہارے پاس ایک آیت بھی ہے تو اس کو پہنچاؤ، بتاؤ صاف کہ علم کے بغیر کیوں دعوت دے رہے ہو؟ کہ بھئی نہیں، ہم علم کے بغیر دعوت نہیں دے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آیت آتی ہے دوسرے کو سکھا دو، کلمہ آتا ہے دوسرے کو سکھا دو، وضو آتی ہے دوسرے کو سکھا دو، نماز آتی ہے دوسرے کو سکھا دو، دعائیں آتی ہیں دوسرے کو سکھا دو۔ بلغوا عنی ولو آیا، یہ تو خیر ہے، یہ تو خیر ہی خیر ہے جو تمہارے پاس ہے دوسرے تک پہنچا دو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے پر اتارا گیا پورا پورا پہنچا دیجیے، جو ہمیں معلوم ہے خود اس پر عمل کرتے ہوئے دوسرے تک پہنچا دیں۔ تو بھی کریں گے انشاءاللہ، اس کے آئندہ کی زندگی کے لیے نیتیں کرتے ہیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اب ساتھ ہی نماز کی تیاری کر لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔